سے لے کر گبر سنگھ سے لے کر اب آ گئے جناب کون, پیپلز پارٹی کے دوسرے وزیر شوکت ترین صاحب, جن کے اپنے دور میں گروتھ ریٹ منفی تھا اور 16% مہنگائی تھی. اور پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں کنٹینر پر بجلی کے بل جلائے جاتے تھے, ہنڈی کے ذریعے پیسے منگاؤ, بند کر دوں گا, میرے پاس 20 سال سے فائنانس ٹیم بن رہی ہے. پہلے تو میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ان کے جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں, جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں, کہ آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خزانہ بن سکیں؟ آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ عمر ایوب صاحب, ابھی سنا ہوگا پچھلے ہفتے بول رہے تھے, جن نواز شریف کے گن گاتے تھے, ان کو مطلب اتنا ظرف نہیں ہے, اتنی شرم نہیں ہے کہ الفاظ تو طریقے کے استعمال کریں, لیکن تہذیب ہی نہیں ہے, کیونکہ غلامی عمران صاحب کی ہے. جتنا بڑی گالی دو گے, جتنا بڑا جھوٹ بولو گے, جتنی بڑی الزام تراشی کرو گے, لیکن یہ غلط ثابت ہوا. عمر ایوب صاحب 1900 ارب کا ٹیکہ لگا کر فارغ کر دیے گئے. جب بجلی مافیا کی جیبیں بھر گئیں, جب بجلی کارٹلز کی جیبیں بھر گئیں, عمر ایوب صاحب جو کہ توانائی کے ایکسپرٹ تھے, 1900 ارب کا ٹیکہ لگا کر فارغ کر دیے گئے. کوئی انکوائری نہیں, انکوائری اناؤنس شاید ہو جائے ان سارے وزیروں پر, کیونکہ یاد ہے دوائی والے وزیر پر بھی انکوائری, آٹا والے پہ بھی, چینی والے پہ بھی, بجلی والے پہ بھی, گیس والے پہ انکوائری رپورٹ نہیں آتی, قرضے کی بھی انکوائری, وہ قرضہ کمیشن کی رپورٹ بھی نہیں آتی. اس کے بعد یہ تمام جو پرفارمنس عمران صاحب کی, بات صرف ایک ہے, جب فیلڈ کپتان, میں کپتان ہوں اپنی ٹیم کا, جب فیلڈ کپتان ہوگا, انکمپٹنٹ, نالائق, نااہل, چور, کارٹلز اور مافیا کی سرپرستی کرتا ہوا وزیر اعظم مسلط کیا جائے گا عمران صاحب کی شکل میں, ووٹ چور, تو پھر اس کے بعد آپ کا اعمال نامہ یہ ہوگا, آپ کا اعمال نامہ یہ ہوگا, اور آپ جتنی مرضی میوزیکل چیئرز کھیلیں, ایک کو اٹھا کے دوسری, اسٹینڈ اپ, سٹ ڈاؤن, یہ ہوتا ہے کابینہ ری شفل میں عمران صاحب کی. اسٹینڈ اپ فرام دیٹ چیئر, سٹ ڈاؤن آن دیٹ چیئر. جو ایک جگہ فیل ہے, جس نے ایک جگہ ملک عوام کو بے روزگار کر دیا, مہنگائی کا طوفان لے آیا, تاریخی قرضہ ہو گیا, بجلی کے اندر 1900 ارب کا کرپشن ہو گئی, ٹیکہ لگ گیا, عوام کے بجلی کے بل نہیں دیے جاتے, دوائی نہیں لی جاتی, وہ کیسے دوسری وزارت کے اندر کامیاب ہوگا؟ اور جو کپتان ہے, ہینڈسم وزیر اعظم ہے, وہ جب تک بدلا نہیں جائے گا, جب تک اس میں رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہوگی, اس وقت تک کوئی فائدہ اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. ابھی میں ان کو جانتی تو نہیں ہوں, میرا خیال ہے ان کا نام کوئی کرائے کے ترجمان ہے, کوئی گل صاحب ہے شاید, شان جی, کیا نام بتایا, شہباز گل صاحب. وہ شہباز گل صاحب آج لگے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کی بیل پہ. آپ کون ہیں؟ آپ کس حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر ترجمانی کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا قانونی حیثیت ہے, آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر پریس ٹاک کریں؟ میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ, چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس ابھی سب جوڈس ہے. وہ بیل جو ہائی کورٹ اوپن کورٹ کے اندر اناؤنس ہوئی, پورے میڈیا نے سنا, اوپن کورٹ میں اناؤنس ہوئی, ہم انتظار کرتے رہے, 3 دن کہا گیا کہ تحریری فیصلہ ہے. بہت دکھ ہوا, تکلیف ہوئی, کیونکہ کبھی قانونی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اناؤنسمنٹ آف بیل کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر الاؤڈ لکھا ہو اور اس کے 3 دن کے بعد اختلافی نوٹ سامنے آیا ہو کہ بیل الاؤڈ نہیں ہوئی اور یہ ریفری جج کو جائے گی. یہ پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد ہم 3 دن یہ انتظار کرتے رہے کہ حکم نامہ تحریری لکھا جا رہا ہے. دونوں ججز نے اپنے ایک ڈائسینٹنگ نوٹ میں اور ایک اپرووڈ بیل کے آرڈرز میں دونوں نے لکھا ہے کہ بیل اناؤنس کی گئی تھی اوپن کورٹ میں. اس کے بعد اختلافی نوٹ جو ہے اس کا ڈیسائیڈ کیا دوسرے جج صاحب نے. تو دونوں نے یہ لکھا ہے. شہباز گل صاحب کون ہیں؟
کیا قانونی حیثیت رکھتے ہیں, ہائی کورٹ کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں, اور جس وقت نیب سے ہائی کورٹ میں یہ پوچھا گیا کہ کیا شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت ہوئی یا ان کا لنک کسی منی لانڈرنگ کسی بھی ایسے عمل سے ہے جس سے کرپشن ثابت ہوتی ہے, تو کنسیڈ کیا نیب نے. اور یہ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے. میں فیصلے کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتی کیونکہ مجھے یقین ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں شہباز شریف صاحب کو انصاف ملے گا, وہ سرخرو ہوں گے ہمیشہ کی طرح. اور یہ جو شہباز گل صاحب ہیں, ان کے اوپر چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا سو موٹو لیں, کیونکہ یہ کس قانونی حیثیت میں وہ تمام ڈیٹیلز نیب نے جج حضرات صاحب کے سامنے رکھی, ہمارے لائر نے رکھی, جس پر بیل اپروو ہوئی. شہباز گل صاحب, آپ کی نوکری 4 دفعہ تو فہرست آ گئی ہے میوزیکل چیئر کابینہ ریف شفل کی, آپ کو کوئی وزارت نہیں ملی. ایک لاہور پلانٹ کیے ہوئے شہزاد اکبر صاحب, کوئی وزارت نہیں ملی, کیونکہ جن کو رکھا ہی صرف ٹاؤٹ بنانے کے لیے, کمیشن کھانے کے لیے اور کرائے کی ترجمانی جھوٹ بولنے کے لیے ہو, ان کو وزارتیں نہیں ملتی. لیکن لینا بھی نہ, جن کو وزارتیں مل رہی ہیں ان کا حال بھی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. تو یہ مختصر آپ کے سامنے رکھنی تھی. ایک پچھلے سال سے اس سال کا موازنہ مہنگائی کا, اور 51 آئٹمز جو پچھلے ایک ہفتے میں مہنگے ہوئے, کابینہ کی ری شفل جو اس مہنگائی کا باعث ہے, اس نالائق نااہل چور حکومت جو وزیر اعظم عمران خان مسلط ہے, اس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. اور ابھی جو بجٹ آنے والا ہے, جتنے مرضی مانگے تانگے کے وزیر لے آئیں, ادھارے وزیر لے آئیں, یہ بجٹ انشاءاللہ اس پارلیمان سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہاں سے آپ کے اپنے نمائندے اس بجٹ کو پاس نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ملک کی تاریخ میں اتنا عوام دشمن بجٹ نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے IMF کا ترجمان تھا, اب ورلڈ بینک کا ترجمان اور IMF کا ترجمان لائے گئے ہیں. ان لوگوں نے بریف کیس اٹھانے ہیں اور ان لوگوں نے فرار ہو جانا ہے, لیکن ہونے نہیں دینا. ان کا نام ECL پہ ڈالیں گے. یہ بریف کیس کابینہ, بریف کیس وزیر اعظم, پوسٹر بوائز, ان سب کو پاکستان کی عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا. اچھا میڈم, ایسا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آج شوکت فیاض شریف صاحب نے کہا پچھلے 2 سال کی معاشی پالیسی پہ انہوں نے تنقید کی ہے اور ان کو فیلئر قرار دیا, جس کو اسد عمر صاحب نے اس کو کنٹیسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, پھر پالیسیاں ناکام نہیں ہوئی. ایک اس کے حوالے سے بتا دیں. دوسرا, آپ نے کہا کہ صبح پتہ نہیں کس کیفیت میں وہ دیتے ہیں بیان عمران خان صاحب, وہ تو صبح جہاد کے لیے نکلتے ہیں, انہوں نے بتایا تو ہے, پھر آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں؟ کس کے لیے نکلتے ہیں؟ جہاد کے لیے, انہوں نے خود کہا. 3 سال سے وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, اتنی کم ظرفی ہے. میں اب مزید اس بات میں نہیں جانا چاہتی, لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں. جو حفیظ شیخ جب ان کو وزیر بنایا گیا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو وزیر پہلے بنا دیا گیا اور پاکستان وہ بعد میں آئے. عمران صاحب نے خود کہا میں ان کو نہیں جانتا کہ حفیظ شیخ صاحب کون ہیں, اور جب ان کو فارغ کیا گیا یہ نہیں پتا کہ پہلے ملک سے بھگا دیا گیا, اس کے بعد فارغ کیا گیا یا اس سے پہلے فارغ کیا گیا. ابھی شوکت ترین صاحب جب وزیر بنے, اس سے 1 ہفتہ پہلے ایک ٹاک شو کے اندر شوکت ترین صاحب نے ان نالائکوں کی چارج شیٹ ان کو دی تھی. مجھے نہیں پتا کہ ان کو وزیر پہلے بنایا گیا یا ملک میں پہلے بلایا گیا. اور اسی طرح عمران صاحب کی جو کیفیت ہے, آپ کو یاد ہوگا وہ ایک قرضہ کمیشن بنایا تھا, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے کوئی ذہنی مریضوں کا کمیشن بنا دیں, ہم اس کو فنڈ کریں گے, جہاں پہلے ان کا علاج کر لیں جن کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا. لیکن انہوں نے جس طرح پاکستان کی عوام کے ساتھ جھوٹ بولے, پاکستان کی عوام کو کاغذ لہرا کے جھوٹ بولے, وہ تو پاکستان کی عوام جان چکی ہے, وہ احتساب کے بیانیے کو بھی. اور جس طرح انہوں نے اپنی پرفارمنس کے اوپر ہر روز جھوٹ بولتے ہیں, تو وہ جو جھوٹ ہے وہ ہر مہینے بجلی, گیس, دوائی کے بل اور ہر روز چینی, آٹا, انڈے, تیل سے ظاہر ہے کہ ان کی کیا کارکردگی اور پاکستان کی عوام کس طرح کی مہنگائی میں اس وقت پس رہی ہے. پی ڈی ایم کی تحریک جو تھی حکومت کے خلاف, وہ اب کس اسٹیج پہ ہے؟ عید کے بعد کیا پلان ہے؟ بڑی پارٹی جو پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی ہے. مریم نواز کراچی جا رہی ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی سے ملاقات کا پلان ہے یا ملاقات ہوگی؟ دیکھیں, ابھی سندھ گئے تھے
عمران صاحب 3 سال سندھ نہیں یاد آیا, سندھ نہیں یاد آیا. 450 ارب سندھ میں صرف ایک الیکشن, اتنا خوف, اتنا خوف. صرف 249 مفتاح اسماعیل کا الیکشن اور سندھ کے لیے 3 سال بعد 450 ارب کا تحفہ. اور 450 ارب میں جو 300 ارب کے منصوبے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور کے ہیں, جو احسن اقبال صاحب نے جن کی تمام حقیقت بھی بتائی. لیکن 249 میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اس بات کا نوٹس لے. پھر پتہ نہیں 11 ارب کا کراچی کا کوئی پیکج تھا. 11 ارب آپ کے پاس نہیں ہے. جس کی جیب اے ٹی ایم سے چلتی ہو, جس کا کچن اے ٹی ایم سے چلتا ہو, جس کا پورے کا پورا خرچہ ان مافیاز اور کارٹلز کے ذریعے چلتا ہو, اس کو کیا لگے آٹا مہنگا, چینی مہنگی, گیس, دوائی, انڈے, تیل مہنگے ہو گئے, اس کو اس بات سے کیا غرض. تو یہ سندھ